آئندہ کل میں بتلا دوں گا، انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ۔ آج ہمیں اس واقعے سے انشاءاللہ کی قیمت سمجھ میں آئے گی کہ انشاءاللہ کہنے کی کیا قیمت ہے۔ کوئی بھی آئندہ کام کرنا ہو تو اس کے لیے انشاءاللہ کہہ دینا چاہیے۔ کیوں؟ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کام کر لے گے جب تک اللہ نہ چاہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے انشاءاللہ نہیں کہا اور یہ کہہ دیا کہ آئندہ کل بتلا دوں گا۔ جب آئندہ کل آیا تو بڑے بڑے سردار لوگ آئے اور اللہ کے نبی سے کہنے لگے بتلاؤ تم نے آج کا وعدہ کیا تھا، تینوں سوال کے جواب دو۔ اب اللہ کے نبی پریشان ہو گئے، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ تقریباً 15 دن سے لے کر 40 دن تک ایک روایت میں ہے کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اللہ کے نبی پریشان ہیں اور یہ کفار مکہ تانا پر تانا کس رہے۔ یہاں بڑے آئے اپنے آپ کو نبی کہنے والے کہ میں بتلا دوں گا، تو کیوں نہیں بتلا رہے؟ بتاؤ کہاں ہے تمہارا جبرائیل، کہاں ہے وہ تمہارا فرشتہ جو تمہارے پاس آتا ہے، بتلاؤ جلدی۔ اللہ کے نبی پریشان۔ چنانچہ 15 دن کے بعد اس سورت کا نزول ہوا، سورہ کہف۔ اللہ کے نبی اس انتظار میں تھے کہ وحی آئے گی تو وحی کی مدد سے میں ان کو بتا دوں گا، لیکن وحی بند ہو گئی، آئی نہیں۔ اس صورت کے اندر وحی کے نہ آنے اور وحی کے تاخیر ہونے کا سبب اور اس کی وجہ بھی بتلائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ آپ کسی کام کے متعلق یوں نہ کہا کیجیے کہ آئندہ میں کر لوں گا، مگر انشاءاللہ کہہ دیا کیجیے، انشاءاللہ کہنا۔ تو دیکھیے انشاءاللہ نہ کہنے کی بنا پر اللہ کے نبی بہت تکلیف کو برداشت کیا اور کفار کے طعنہ کو برداشت کیا، بہت طعنہ کستے تھے، نہ جانے کیسے کیسے جملے کستے تھے جس سے اللہ کے نبی کو بہت رنج ہوتا ہے۔ تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کا واقعہ بیان کیا اور اس آدمی کا واقعہ بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ 16ویں پارے کے اندر وہ بادشاہ ذوالقرنین بادشاہ ہے جس کی پوری تفصیل بتلائی گئی ہے۔ تو دو کا جو جواب دیا گیا ہے بڑی تفصیل سے دیا گیا ہے، اور ایک کا جو جواب دیا نوح کے متعلق وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اللہ کے نبی نے اتنا فرما کر بس کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح کے متعلق جو جواب طلب کیا تھا انہوں نے اس کے سمجھنے میں کوئی فائدہ وابستہ نہیں تھا، اس لیے اللہ نے اس کی تفصیل نہیں بتلائی، صرف اتنا کہہ دیا کہ وہ میرے رب کے حکم سے ہے، روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور دو کی تفصیل بتلائی جس میں سے ایک کہف والے اور غار والے ہیں جس کا واقعہ آگے آ رہا ہے۔ اس صورت کے اندر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا، قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا، اور نیک اعمال کرنے والے قرآن کے ماننے والوں کو بشارت دی گئی ہے، ان کے لیے بہترین اجر اور بہترین بدلہ یہ ان کو مزدہ سنایا گیا ہے، اور قرآن کے نہ ماننے والوں کے لیے جو ہے عذاب سنایا گیا، ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہود و نصارہ اور مشرکین کے شنیع بد کو بیان کیا گیا ہے۔ یہود و نصارہ، یہودی کا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اور مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ یہ اللہ کے اوپر تہمت، بہتان اور الزام تراشتے تھے جس کی نفی کی گئی ہے۔ کہا گیا قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنے لیے ولد قرار دے دیا ہے، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ تو ان کے پاس اور نہ ان کے باپ داداؤں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ثابت
کہ اللہ کے لیے ولد ہے، اللہ کے لیے بیٹے ہیں۔ اللہ نے خود کہہ دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا والد ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ نے اس کے اندر توحید کو بیان کیا سورہ اخلاص کے اندر، صاف صاف کہہ دیا، لیکن یہ لوگ کہتے تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام اور اصحاب کہف کے واقعے کو ثابت کر کے بعث بعد الموت کو ثابت کیا ہے، یعنی دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنا ہے۔ اس کو یہ کفار اور مشرکین نہیں مانتے تھے، کہتے تھے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے تو ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہم دوبارہ اٹھنے والے ہیں؟ یہ خیال، یہ بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی سچی بات نہیں ہے کہ دوبارہ ہم کو زندگی ملنے والی ہے، اس کا انکار کرتے تھے۔ لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بہت سی جگہ پہ جو ہے بعث بعد الموت کو ثابت کیا ہے، تو اس کو بیان کیا۔ اور اللہ کی یہ بڑی بھاری بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو آگے جو آیت ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کافروں کے ایمان لانے کی تمنا اللہ کے نبی کے اندر بہت زیادہ تھی۔ اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ یہ زمین پر کوئی بھی میری امت کے لوگ جو ہے جہنم میں جانے والا نہ ہو، سبھی جنت میں جانے والے بن جائیں، یہ خواہش تھی۔ اور وہ ایمان نہیں لاتے تھے، قرآن کو نہیں مانتے تھے، ان کا دل اڑتا تھا، تو اس کو بتلایا، تسلی دی ہے اللہ کے نبی کو، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دینے والے ہیں ان کے پیچھے اگر وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائے۔ افسوس کر کے اِنَّا جَعَلْنَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں، جمادات، حیوانات، نباتات، معدنیات اور زمین کے اندر جو مدفون خزانے، وہ تمام چیزیں زمین کے لیے زینت، رونق ہے۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر زہریلے جانور بھی، سانپ، بچھو، نہ جانے کون کون سے جانور ہیں، تو وہ تو تکلیف دے، تو کیا وہ بھی اچھی چیز ہے، وہ بھی صحیح ہے؟ تو اس کے بارے میں جواب دیا گیا کہ مجموع عالم کے اعتبار سے وہ بھی بارونق ہے، انفرادی طور پر جو ہے وہ اپنی جگہ زہریلی چیز ہے اور زہریلا جانور ہے، لیکن مجموع عالم کے اعتبار سے وہ زمین کے لیے بارونق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زہریلی چیز کے اندر اور زہریلے جانور کے اندر بھی جو ہے اللہ نے حکمت کو چھپا رکھا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کوئی چیز نکمی نہیں ہے، اس زمانے میں کوئی چیز کیا کچھ برا ہے قدرت کے کارخانے میں؟ نہیں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، ان زہریلے جانوروں سے علاج اور معالجے کا کام لیا جاتا ہے، تو وہ بھی بارونق ہے۔ اس کو بتلایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ اللہ فرماتے ہیں زمین کی جو ساری چیزیں ہیں جو زمین کے اوپر جو ہے رونق کے اعتبار سے سجی ہوئی ہے، اگر ہم چاہیں تو سب کو ختم کر دیں اور ایک بالکل جھٹکل میدان بنائیں، اس پر بھی ہم قادر ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ نے خیال کیا ہے کہ غار اور کھو والے وہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی ہے؟ جیسا کہ کفار مکہ نے واقعہ اصحاب کہف کو عجیب سمجھا، تو اللہ فرماتے ہیں ایک ہی واقعے کو عجیب نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ کائنات ان فی اختلاف اللیل والنہار، دن رات کا مختلف ہونا، یکے بعد دیگرے آنا جانا، یہ بھی ہماری نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے اوپر بھی تعجب ہونا چاہیے کہ یہ سورج، چاند، ستارے اپنے وقت پر کام کر رہے ہیں، اس کے لیے کوئی کچھ نہیں، مشینری نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ نے ان کو مسخر کر دیا ہے، یہ اپنے اپنے وقت پر کام کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے عجیب چیزوں میں سے۔
صرف اور صرف واقعے اصحاب یہی کوئی عجیب بات نہیں ہے اور عجیب قصہ نہیں ہے، بلکہ اور بھی عجیب واقعے اور عجیب قصے ہیں، ان کو بھی عجیب سمجھنا چاہیے۔ تو یہاں پر کہا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الکہف، یہاں سے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اس سورت کے اندر اسی کے نام سے اس سورت کو موسوم کیا گیا ہے اور اس کا نام رکھا گیا ہے اصحاب کہف۔ کہف اور رقیم، قرآن نے دو لفظ کو استعمال کیا ہے۔ کہف کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ ہے اس کو غار کہا جاتا ہے، اور بالکل نیچے کی وادی اس کو جو ہے رقیم کہا جاتا ہے، لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے رقیم بمعنی مرقوم، لکھا ہوا۔ تو رقیم کہا جو اصحاب کہف، وہ تو مومنین چند نوجوان تھے جو چلے گئے تھے، ان کے نام لکھ کر کے اس وقت کے بادشاہ نے تختی پر نام لکھ کر کے غار کے اوپر جو رکھ دیا تھا، اس لیے ان کو رقیم نام ہے۔ تو یہ دونوں الگ الگ ہے یا ایک ہی ہے، اس سلسلے میں مختلف رائے بیان ہوئی ہے۔ مفسرین نے کہا کہ ایک ہی گروہ اور ایک ہی جماعت کے دو نام ہیں، کہف اور رقیم، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ رقیم سے مراد وہ واقعہ ہے جو بخاری شریف کے اندر بالکل مشہور حدیث ہے کہ 3 لوگ جو ہے کہیں جا رہے تھے، بارش ہونے لگی تو بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ کی کسی غار میں چلے گئے اور اس میں اپنے آپ کو بچایا، اتنے میں جو ہے اوپر سے چٹان گری اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ پھر انہوں نے اپنے نامہ اعمال کو اچھے اعمال کا حوالہ دیا، جس کی وجہ سے اللہ نے اس غار کو کھول دیا اور یہ لوگ صحیح سلامت نکل گئے، اس کو بیان کیا ہے۔ لیکن امام تفسیر جو ہے قرطبی نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس جو مفسرین ہیں اس زمانے کے، وہ فرماتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔ تو یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 20 سال پہلے اصحاب کہف کے بیدار ہونے کا واقعہ پیش آیا، جب یہ نوجوان اپنی بستی سے نکلے تھے۔ اس کا پورا واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ یہ لوگ دین مسیحی پر قائم تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دین پر تھے، اور اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام دقیانوس بادشاہ بتلایا گیا ہے، بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس کی قوم کے اندر سال میں ایک دفعہ بستی اور شہر سے باہر میلہ لگتا تھا، اور اس میلے میں تمام لوگ شہر کے جمع ہوتے تھے اور وہاں پوجا پاٹ کرتے تھے اور دیوی دیوتاؤں کے سامنے جھکتے تھے، ان کی منت سماجت کرتے تھے اور ان کے سامنے اپنے جانوروں کی قربانی دیتے تھے۔ چنانچہ معمول کے مطابق اس دن سبھی لوگ وہاں پہنچے اور پوجا پاٹ کرنے لگے۔ اس دوران چند نوجوانوں کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان معبودان باطلہ کی نفرت ڈال دی۔ دل میں وہ چند نوجوان سوچنے لگے کہ یہ لوگ کتنے بیوقوف ہیں، کتنے نادان ہیں، جو اپنے ہاتھوں سے تراش خراش کر کے بنائی ہوئی مورتی کو پوجتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں اور ان کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور ان کے سامنے جانوروں کو کاٹتے ہیں۔ ان کے دل میں اللہ نے نفرت ڈال دی۔ چنانچہ اس مجلس میں سے ایک شخص نکلا اور بستی سے باہر چلا گیا، ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے شخص کے دل میں بھی اللہ نے نفرت ڈال دی، وہ بھی وہاں سے اٹھا اور اس درخت کے پاس جا کر کے بیٹھ گیا۔ تقریباً قرآن کریم میں تو 7 لوگوں کا ذکر کیا ہے، ساتھ ہی سورۃ کلبون کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ 7 لوگ تھے، اور وہ 7 بڑے بڑے سردار کے رئیس کے بیٹے تھے، بہت رئیس زیادہ لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان 7
دلوں کے اندر معبودہ نے باطلہ کی نفرت کو ڈال دی اور وہ سب ایک جگہ جمع ہو گئے. سبھی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کسی سے پوچھنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے کہ آخر ہم لوگ یہاں کیوں جمع ہوئے. چنانچہ جب کافی دیر ہو گئی تو ایک نے ہمت کر کے پوچھا کہ بھائی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کا کیا, ہم سب کے یہاں جمع ہونے کی کیا وجہ ہے. چنانچہ ایک نے ہمت کر کے کہا کہ بھائی وہ جو بادشاہ کر رہا ہے اور اس کی قوم جو کر رہی ہے, اپنے ہاتھوں سے تراش خراش کیے بھی مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں, اس کی نفرت ہمارے دل میں پیدا ہو گئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ دین عیسوی کے اوپر قائم رہے, مومن مخلص بن کر رہے, اس لیے ہم وہاں سے یہاں آئے ہیں. چنانچہ دوسرے شخص نے بھی کہا میرا بھی یہی خیال ہے, تیسرے نے بھی کہا میرا بھی یہی خیال ہے, میرے اندر بھی یہی نفرت پیدا ہو. سب ہم خیال ہو گئے, ساتوں کے ساتوں کا خیال ایک ہو گیا, سبھی کی سوچ ایک ہو گئی. چنانچہ ایک اجتماع کی شکل اختیار کر لیا, اجتماعیت پیدا ہو گئی. ساتوں نے کہا کہ دیکھو ہم ساتوں کا خیال ایک ہے اور ساتوں کی سوچ بالکل ایک ہے, ایسا کرتے ہیں یہاں سے باہر چلو, بستی سے باہر چلے جائیں گے اور وہاں جا کر کے اللہ کی عبادت کریں گے اور جو ہے وہاں صحیح سکون سے رہیں گے, ورنہ جو ہمارے بارے میں اگر بادشاہ کو معلوم پڑ گیا تو وہ بلا کر کے سزا دے گا. چنانچہ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ وقت دقیانوس بادشاہ جو تھا اس کو معلوم ہو گیا. چنانچہ اس نے آدمی بھیج کر کے ان نوجوانوں کو بلایا اور بلانے کے بعد ان کے سامنے آپشن رکھا کہ تم کو کچھ دنوں کی مہلت ہے. تم کو کچھ دنوں کی مہلت ہے, تم نوجوان قسم کے لوگ ہو, تم کو ترس آ رہا ہے تم کو مارے, لہذا تم کو اختیار ہے, تم لوگ سوچ لو کہ واپس ہمارے مذہب میں آنا ہے یا تم کو قتل ہونا ہے. چنانچہ وہ سب وہاں جب گئے, قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے, اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دلوں کو مضبوط کر دیا تھا, جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا ہمارا رب آسمان اور زمین کا رب ہے, ہم ہرگز اللہ کو چھوڑ کر کسی کو معبود نہیں پکاریں گے. بادشاہ وقت کے سامنے جواب دے دیا اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم حد سے تجاوز کرنے والے ہو جائیں گے, ہم ایسا نہیں کر سکتے. تو ان کو آپشن دیا تھا سوچنے کے. چنانچہ وہ لوگ جب نکلے وہاں سے تو وہاں سے باہر چلے گئے, پھر بعد میں کوئی خبر وغیرہ نہیں ہوئی اور وہاں جانے کے بعد کسی غار اور کھو میں جا کر کے وہاں گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نیند ان کے اوپر طاری کر دیا. وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا, تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر نیند ایسی طاری کیا, ان کو اللہ نے ایسا سلایا کہ 309 سال تک سوتے رہے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9, قرآن نے کہا کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے اپنی غار کے اندر. اب یہ کہف اور غار والے کہاں ہیں, جائے وقوع ان کی کہاں ہے. چنانچہ اس سلسلے میں بہت اختلاف بیان کیا گیا ہے اور کسی نے متعین طور پر اس کی جگہ نہیں بتلائی ہے. امام ابن تفسیر ابن عطیہ نے بیان کیا کہ تین جگہوں کو انہوں نے متعین کیا ہے. مفسرین کی رائے کے مطابق ایک کہا کہ رقیم یہ روم کے اندر ایک جگہ ہے اور اس پہاڑ کے اندر 21 آدمیوں کے لاش پڑے ہوئے ہیں اور لوگ انہیں اصحاب کہف کہتے ہیں. اس کے بعد پھر انہوں نے دوسری روایت پیش کی ہے کہ یہ جو اصحاب کہف اور غار والے یہ اندلس کے غرناطہ کے اندر لوشا نامی ایک گاؤں ہے,
جہاں پر کچھ آدمیوں کی لاش ہے اور وہاں پر کتے کا ایک ڈھانچہ بھی ہے، اور وہاں پر مسجد کی تعمیر کی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پر مسجد کی تعمیر بھی کرائی تھی بعد میں بادشاہ نے۔ تو مختلف قسم کی روایت بیان کی گئی ہے، کوئی متعین جگہ نہیں بتلائی گئی۔ چنانچہ یہ اصحاب کہف کے بیدار ہونے کا واقعہ قرآن کریم کے اندر بتلایا۔ کذالک بعثناکم لیتساءلوا بینکم، اس سے پہلے بہت ساری باتیں بتلائی ہے کہ جب وہ 7 نوجوان اپنی بستی کو چھوڑ کر گئے تھے تو ان کے ساتھ میں ایک کتا بھی ساتھ ہو لیا تھا، جس کا قرآن میں تذکرہ ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث کے اندر آیا ہے لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو رحمت کے فرشتے اس میں نہیں آتے، داخل نہیں ہوتے۔ تو پھر یہ کتا کے بارے میں کہ وہ ان کے چوکھٹ کے اوپر کتا بیٹھا ہوا تھا، تو یہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے شریعت عیسوی کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کتا پالا جاتا ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر کتا پالنے کا حکم نہیں ہے، لیکن 3 چیزوں کے لیے کوئی کتا پال رہا ہے تو اس کو غلط نہیں کہا گیا۔ نمبر 1 شکار کے لیے، نمبر 2 کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے، نمبر 3 گھر کی حفاظت کے لیے۔ یہ 3 قسم کی چیزوں کے لیے لوگ کتا پالتے ہیں۔ تو کہا کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، چنانچہ یہ کتا ان اصحاب کہف کے ساتھ میں تھا تو یہ بھی صحبت کی وجہ سے وہاں تھا، اور اس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ چنانچہ اب یہ اصحاب کہف کی بیدار ہونے کا واقعہ کب پیش آیا تو اس کے بارے میں بتلایا کہ 309 سال کے بعد زمانہ بدلتا گیا، اور یہ لوگ جب بیدار ہوئے، بیدار ہونے سے پہلے جب ایک بادشاہ اس شہر کے اندر آیا جس شہر میں دقیانوس تھا، اس وقت اس شہر کا نام افسوس تھا۔ جب زمانہ بدلتا گیا اور دوسرے بادشاہ آئے تو جس وقت مومن نیک صالح بادشاہ آیا تو اس کا نام بیدوسیس تھا، اور اس شہر کا نام طرطوس رکھ دیا گیا۔ تو اس وقت جو ہے مومن صالح نیک بادشاہ کے دور حکومت میں ایک اختلاف پیش آیا۔ اختلاف کیا پیش آیا؟ بعد الموت، کہ جب انسان مر جائے گا تو کیا دوبارہ زندہ ہو کر اٹھے گا یا نہیں؟ تو اس وقت 2 جماعت ہو گئی، 2 قسم کے لوگ ہو گئے۔ بعض لوگ جی اٹھنے کا انکار کرنے لگے، اور بعض لوگ جی اٹھنے کا اس بات کرنے لگے کہ دوبارہ جی کر اٹھنا ہے، اللہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ اب بادشاہ وقت جو مومن اور نیک بادشاہ تھا وہ بھی جو ہے دوبارہ جی کر اٹھنے کے طرف میں تھا، اور اس کی جو طرفداری کر رہا تھا، اور اس کو یقین تھا کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ چنانچہ کچھ لوگ ماننے والے ہو گئے اور کچھ نہیں ماننے والے۔ تو بادشاہ وقت کے دل کے اندر بڑی تمنا تھی اور بڑی آرزو تھی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی صورت ایسی پیش آ جائے، کوئی واقعہ ایسا رونما ہو جائے جس کی وجہ سے میں اپنی بات کو ثابت کر دوں اور یہ لوگ مان لیں۔ چنانچہ اس نے ٹاٹ کا کپڑا پہنا اور رات کے گھیر پہ جا کر کے دعا میں مشغول ہو گیا، آہوزاری کرنے لگا، رونے دھونے لگا، اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ بعد الموت کو ثابت کر کے بتلا دے تاکہ ان لوگوں کو یقین ہو جائے۔ چنانچہ اس درمیان میں یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو بیدار کر دیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو ان کو بھوک لگی تو آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی اپنے میں سے کسی آدمی کو شہر میں بھیج کر کھانا منگوا لو، اس لیے کہ بھئی بھوک انسان کو لگتی ہے، دنیا دارالاسباب ہے، اور وہ لوگ اپنے ساتھ میں اس زمانے میں کچھ پیسے بھی لے کے گئے تھے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جماعت والے حضرات جو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ جو روپیہ پیسہ لے کر کے جاتے ہیں یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔
یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ اسباب کے درجے میں لے کر جانا چاہیے۔ اس سے ثبوت ملتا ہے کہ اصحاب کہف کے جو چند نوجوان اپنی بستی کو چھوڑ کر گئے تھے تو انہوں نے اپنے ساتھ میں روپیہ پیسہ رکھ لیا تھا کہ کچھ آگے چل کر کام آئے گا۔ تو یہ جماعت والے حضرات جو لے کر جاتے ہیں تو یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ صحیح ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک آدمی کو تیار کیا، وہ 7 لوگ تھے، جس کا نام عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوئی متعین نام نہیں ہے، الگ الگ قسم کے نام ہیں، لیکن انہوں نے 7 نام کو بیان کیا: مستلبینہ، تملیخہ، مرتونس، سنونس، ساری نوتس، زونواس، تعاف، توکل، یونس۔ نام بھی بڑے ڈینجر ہیں، بہت ہی ڈینجر نام ہے۔ ان ناموں کی فضیلت ہے، کہا ان ناموں کو اگر کوئی پرچی میں لکھ کر کے اناج کی کوٹھی میں رکھ دے تو اس میں کیڑے نہیں لگتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت فرماتے ہیں، کیوں؟ یہ مومن بندے تھے، یہ مومن مخلص تھے، انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر اپنی بستی کو چھوڑا تھا۔ کتنی بڑی قربانی کی ہے کہ 309 سال تک اللہ نے ان کو سلایا، اور ایسا سلایا کہ آنکھ کھلی ہوئی تھی۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور آپ ان کو دیکھیں گے وہ سو رہے ہیں حالانکہ وہ جاگ رہے ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ اللہ ان کی کروٹیں بدلتا رہتا تھا، اور دھوپ سے ایسی حفاظت ہوتی تھی کہ جب دھوپ نکلتی تھی، سورج نکلتا تھا پورب سے، تو حالانکہ کشادہ جگہ میں تھے لیکن سورج اس طرح ٹکرا کے نکل جاتا تھا کہ ان کو دھوپ نہیں لگتی تھی۔ قرآن نے بیان کیا، اور غروب ہونے کے وقت میں بھی اس طریقے سے سورج غروب ہوتا تھا ان کو دھوپ نہیں لگتی تھی، اور اللہ ان کی کروٹیں بدلتا رہتا تھا تاکہ مٹی ان کے جسم کو نہ کھائے، اور دیکھنے والے ان کو دیکھے تو دہشت میں پڑ جائے اور کوئی حملہ نہ کر بیٹھے کہ یہ سویا ہوا ہے۔ آنکھ کھلی ہوئی تو لوگوں کو یہ گمان ہوگا کہ جاگے ہوئے ہیں، بیدار ہیں، تو کوئی حملہ کرنے سے بھی ڈرے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ کیفیت بیان کی اور یہ بتلا دیا۔ تو یہ 309 سال تک سونا کم نہیں ہے، بہت بڑی مدت ہے، لیکن جب اللہ نے ان کو بیدار کیا تو وہ آپس میں جب اٹھ کر کے باتیں کرنے لگے تو پوچھنے لگے بھائی کتنے دیر سوئے ہو؟ تو ایک کہا بھائی 1 دن، کسی نے کہا دن کا کچھ حصہ سوئے، اور ایک نے کہا نہیں اللہ ہی کو معلوم ہے کتنا سوئے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے جب وہ لوگ بستی سے باہر گئے تھے تو وہ دن کا اول حصہ تھا، پہلا حصہ تھا، اور جس وقت اللہ نے ان کو بیدار کیا تو دن کا آخری حصہ چلا، تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ 1 دن سوئے ہیں یا دن کا بعد حصہ سوئے ہیں۔ پھر تیسرے آدمی نے اللہ کے حوالے کر دیا کہ ہمارے سونے کی مدت اللہ کو معلوم ہے، تو ایسا کرو 1 آدمی کو یہ روپیہ دو اور ان کو پوری ہدایت کر دو، اس طریقے سے شہر میں جائے کہ کسی کو محسوس نہ ہونے دے، اگر کسی کو معلوم پڑ گیا تو وہ لوگ آئیں گے اور ہم کو مارے پیٹیں گے، یا نہیں تو اپنے مذہب میں واپس لوٹا لیں گے، یا یریدون فی ملتی ولن تفلحوا اذا ابدا، کہ ہم بھی اس وقت کامیاب نہیں ہوں گے۔ چنانچہ تملیخہ کو تیار کیا اور پیسے دے کر کے بازار میں بھیجا ہوٹل کے اندر کھانا لانے کے لیے۔ چنانچہ جب کھانا لانے کے لیے گیا، بڑے احتیاط کے ساتھ گیا، کھانا لیا اور پیسہ دیا، تو پیسہ سامنے والے نے دیا تو دیکھ کر کے تعجب میں پڑ گیا، کیوں کہ یہ پیسہ اس زمانے کا تھا جس وقت دقیانوس بادشاہ تھا۔ تو جب ہوٹل والے نے دیکھا تو کہا بھائی یہ تو بہت پرانا خزانہ ہے، ان کو ہاتھ لگا ہے، کہاں سے لائے ہو یہ خزانہ؟ کہاں سے لائے ہو؟ تو میرا پیسہ ہے، خزانہ نہیں ہے، ابھی تو کل ہم وہاں سوئے ہوئے تھے اور وہاں سے نکل کے آئے ہیں۔ نہیں نہیں، یہ تو زمانہ گزر گیا، یہ پیسہ آج کا تھوڑا ہے۔ چنانچہ اس ہوٹل والے نے اپنے دوسرے ساتھیوں دکانداروں کو بتلایا، دیکھو بھائی یہ آدمی کہاں سے آیا ہے، اس کو خزانہ کہاں ہاتھ لگا۔ چنانچہ چیوی گوئیاں شروع ہو گئی، چیوی گوئیاں ہوتے ہوتے یہ بات بادشاہ وقت کے پاس پہنچ گئی، اور بادشاہ کے پاس وہ اس آدمی کو لے کر گئے سب، اور بتلایا یہ آدمی اجنبی قسم کا آدمی آیا ہے اور اس کو کہیں خزانہ ہاتھ لگا ہے، دیکھیے اس کے پاس میں روپیہ کون سا ہے۔ جب بادشاہ نے دیکھا، بیدوسیس بادشاہ نے دیکھا تو سمجھ لیا اور اس کو یقین ہو گیا
جب اس نے کہا کہ بھائی ہم فلاں جگہ سوئے ہوئے تھے اور سو کر کے اٹھے اور اب بھی آئے اور یہ پیسے لے کر کے کھانا کھانے کے واسطے، تو بادشاہ کو یقین آیا، اس لیے کہ بادشاہ جس آفس میں رہتا تھا اس کے اندر جو ہے اس زمانے میں جو یہ لوگ بھاگے تھے تو ان کا نام جو ہے تختی پر اس وقت کا جو بادشاہ دقیانوس تھا اس نے لکھ کر کے لٹکا دیا تھا۔ یہ بات اس بادشاہ کو بھی معلوم تھی، چنانچہ اس نے جب تھوڑی بات چیت کی تو معلوم ہوگا، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی چلو تم لوگ کہاں پہ ہو؟ تو کہا کہ ہم لوگ فلاں غار کے اندر ہیں، ہمارے ساتھی بھی وہاں پر ہے، چلیے یہ چلتے ہیں۔ چنانچہ وہ نیک صالح بادشاہ اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ مل کر کے